السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پارٹس آف اسپیچ. جیسا کہ آپ سب آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ پارٹس آف اسپیچ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پریویس کلاسز میں 4-5 میں. ہم نے اس کو اچھے سے ریویو کیا ہے. ہم اس کو ایک بار لاسٹ ٹائم دوبارہ ریویو کر رہے ہیں. ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو واٹ از اے اسپیچ. جب بھی ہم بات کرتے ہیں پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے سو وی شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ از اے اسپیچ. اسپیچ از دا ورڈ which is used showing the combination or the group of words. یعنی کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس گفتگو میں کس طریقے سے آپ کے لفظ شامل ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پارٹس آف ان کو کہا جاتا ہے اسپیچ. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ ہے کیا. اگر ہم پارٹس آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو پارٹس جو ہے وہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے حصوں کو. پارٹس جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے ہمارے حصوں کو. آف جو ہے وہ بتاتا ہے کا کی کے اسپیچ یعنی کہ بات چیت گفتگو, آپ کی بات چیت کیسے ہو رہی ہے یا آپ کا جو جملہ ہے اس میں کس حصے کی کیا اہمیت ہے, کس طریقے سے جو ہے اس کو جملے کو بولا جائے گا, کتنے حصے میں کس طرح کی بات چیت ہوگی یا کون سا لفظ بار بار جو ہے آپ کی لفظوں میں یا آپ کی گفتگو میں شامل ہے, اس کو کس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم پارٹس آف اسپیچ میں سیکھتے ہیں. اچھا, یہاں پر اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو اوور لک کریں گے تو ڈیفینیشن کو جس طریقے سے ہے ورڈز آر ڈیوائڈیڈ انٹو گروپس اور کلاسز. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو لفظ ہیں وہ مختلف جملوں میں استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ مختلف سینٹینسز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس کی کچھ ٹائپس ہیں, وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا ہے ہمارے پاس ناؤن جو کہ آلریڈی آپ جانتے ہیں, پروناؤن ہے, ورب ہے, ایڈورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, کنجکشن ہے, پریپوزیشن اور انٹرجیکشن. اچھا جی, چلیے اب ہم لیٹس موو ٹو آور فرسٹ پارٹ آف اسپیچ از ناؤن. Noun already you all know that it talks about the name of the person, place, animal or thing. آپ سب یہ بات جانتے ہیں, کلاس 1 سے ہم یہ چیز کو اوور لک کرتے آ رہے ہیں کہ ناؤن جو ہے وہ کسی بھی چیز, جگہ, شخص یا کوئی بھی جانور کا نام ہو. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں ناؤن. اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک اور نام سے بھی بلاتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے نیمنگ ورڈز ایز ویل. نیمنگ ورڈز. ٹھیک ہے, ان کیس اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ کین یو پلیز ٹیل می اباؤٹ دا نیمنگ ورڈز, تو آپ کو یہ مائنڈ میں کلک ہو جائے گا کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ناؤن. تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, یو کین ایزیلی ڈسکرائب دیٹ واٹ از ناؤن. اگر آپ اگزامپل کے حوالے سے دیکھیں یا کسی بھی چیز کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جب ہم بات کرتے ہیں نام کی, کسی شخص کی بات کریں تو اس میں ہم علی ہو گیا یا ماجد ہو گیا, یہ ہمارے پرسن نیمز کو ہم ناؤن کے طور پر کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کسی جگہ کے نام کی تو بہت ساری جگہیں ہیں, ان کے نام آپ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں. جانوروں کے نام یا کسی چیز کے نام کو بھی ہم ناؤن میں ہی کنسیڈر کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہاں پر میں اگر ایک جملہ لکھ رہی ہوں اور اس میں میں نے لکھا ہے کہ آئی لیو ان کراچی. ٹھیک ہے, اب میں نے اگر یہ لکھا ہے کہ آئی لیو ان کراچی تو میں کراچی میں رہتی ہوں. اب اس جملے میں آپ کو ناؤن سرچ کرنا ہو سو یو کین سی ناؤن tells you about the name of person, place, animal or thing. اب آپ اس سینٹینس کو اوور لک کیجئے. Now you just tell me اس میں کوئی ایسا نام آ رہا ہو کسی چیز, جگہ یا کسی جانور کا جس کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں. تو جملے کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم نے یہاں پر یہ چیز نوٹس کی کہ کراچی یہاں پر مینشن ہے. کراچی وہ ہے جو کہ کسی جو ہے جگہ کا نام ہے, سٹی ہے جہاں پر رہائش پذیر ہیں, لوگ رہتے ہیں, نام ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو کہا کراچی از دا ناؤن. اب یہاں پر اگر میں یہ دوسری اگزامپل مینشن کروں آپ سے کہ لائن از دا کنگ آف جنگل. ٹھیک ہے, اب آپ کو کہا جائے کہ اس سینٹینس میں آپ کو معلوم کرنا ہے کہ ناؤن کیا ہے, تو آپ جملے کو پہلے ریڈ کریں گے. فرسٹ آف آل ریڈ دا سینٹینس. ناؤ
انڈرسٹینڈ واٹ از دا نیم ان دیٹ سینٹینس. آپ یہ چیز کو دیکھیے کہ اس جملے میں نام کون کون سی چیزوں کے مینشن ہو رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے ہی ہائی لائٹ کر لیا نام لائن کا. لائن از دا نیم آف اینیمل, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا از دا کنگ آف جنگل. ٹھیک ہے, اب آپ نے جنگل بھی کسی جگہ کا نام ہے, آپ کو پتہ ہے جنگل کا, تو آپ نے اس کو سب سے پہلے دوبارہ ہائی لائٹ کر لیا. لائن از دا کنگ آف جنگل. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ چیز پرومیننٹ کر دی. کنگ جو ہے اب یہاں پر ہائی لائٹ ہم کریں گے بعد میں, اس لیے کیونکہ پہلے آپ کو لائن اور جنگل کا بتانا تھا کہ یہ آپ نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ جو ہیں وہ جگہوں کے نام ہیں. اب ہم جب بات کرتے ہیں کنگ کے حوالے سے, تو جی کنگ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے کہ لائن جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے, اس لیے آپ نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. نیکسٹ لیٹس موو ٹو آر نیکسٹ پارٹ آف اسپیچ از پروناؤن. پروناؤن کی بات کی جائے تو پروناؤن کو ہم اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. پروناؤن از دا ورڈ وچ از یوز ان پلیس اور انسٹیڈ آف اے ناؤن. یعنی کہ پروناؤن وہ ہے جسے ہم ناؤن کی جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا جو ناؤن ہے وہ بار بار ہم اس کو ریپیٹ نہ کریں. فار ایگزامپل اب یہاں پر اگر ایک اسٹوری ہے, فار ایگزامپل اب اس میں نام مینشن ہے سارا کا. اب سارا از اے گرل, شی ایٹس فوڈ, سارا از اے گرل, سارا کوکس فوڈ, سارا ایٹس فوڈ. تو ہم بار بار سارا کو ریپیٹ نہیں کریں گے, وہ ایک ان ایتھیکل وے بھی ہو جاتا ہے. تو ہم سارا کو جو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم یہاں پر پارٹس آف اسپیچ پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں جو کہ سارا کی جگہ پلیس کریں گے. اب یہاں پر ایک اسٹوری میں اگر سارا کا نام ہے تو آبویسلی سارا جو ہے وہ ایک لڑکی کا نام ہے, تو اس کے لیے ہم شی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر یہاں پر اگر علی ہوتا یا امجد ہوتا یا کسی بھی لڑکے کا نام ہوتا تو اس کے لیے ہم ہی یوز کرتے. اچھا, پروناؤن کو ایک اور نام سے بھی بلایا جا سکتا ہے, اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے سبسٹیٹیوٹنگ ورڈ. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ کین یو پلیز ٹیل می اباؤٹ اے سبسٹیٹیوٹنگ ورڈ, تو آپ ان کو یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. جی بالکل, سبسٹیٹیوٹنگ ورڈ ایکچولی میں وہ پروناؤن کا پوچھ رہا ہوتا ہے, سو یو کین ٹیل اباؤٹ اے سبسٹیٹیوٹنگ ورڈ ایزیلی. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ہم بات کرتے ہیں ایگزامپلس کی, تو پروناؤن میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایگزامپلس ہیں جو کامنلی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں, وہ یہ دیکھیے. شی, ہی, اٹ, دے, وی, یو, آئی, ای ٹی سی. یہ وہ کامن ایگزامپلز ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو عام طور پر ریگولر ہم جو ہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے جملوں میں. فار ایگزامپل اب بات کی جاتی ہے اگر شی کے حوالے سے, تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ شی جو ہے وہ ایک لڑکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی ہم نے کسی جملے میں کسی لڑکی کا ذکر کرنا ہو یا اس کا نام ایک بار ریپیٹ کر کے ہم اس کی جگہ شی یوز کر سکتے ہیں, تو ہمارا جو ہے وہ ناؤن پروناؤن میں چینج ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ہی کے حوالے سے, تو ہی آپ سب جانتے ہیں کہ ہی ہم یوز کرتے ہیں لڑکوں کے لیے. اگر کوئی لڑکا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس کا نام ہم نے ایک بار مینشن کیا ہے, دوبارہ مینشن نہیں کرنا چاہتے, تو ہم اس کی جگہ ہی یوز کریں گے. اب بات کریں گے اگر اٹ کے حوالے سے, تو اٹ جی بالکل آپ کو پتہ ہے کہ اٹ وہ ہے جو وہ پروناؤن ہے جو ہم کسی آبجیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی چیز کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں تو ہم اس کی جگہ اٹ کو بھی لگا کر مینشن کر سکتے ہیں. دے ہم یوز کرتے ہیں, دے وہ پروناؤن ہے جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہیں, ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم دے یوز کر رہے ہوتے ہیں. وی کی بات کی جائے تو وی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک جگہ پر میں موجود ہوں یا میرے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں, اس وقت ہم جب سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں اس کے لیے ہم وی کو یوز کرتے ہیں, جہاں پر ہم ساروں کی تعداد کو ایک ساتھ بتایا جا سکے.
یو ہم استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم اس سے مخاطب ہوں، ہم اس سے بات کر رہے ہوں، جیسے کہ تم، آپ، یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہم یو کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ان پروناؤن۔ آئی آپ جانتے ہیں کہ آئی ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جس میں ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہو، جیسے کہ میں، میرا یا مجھے، تو میں اپنے لیے آئی کو استعمال کروں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروناؤنز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو آگے ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف وہ پروناؤنز بتائے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور کامنلی استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ لیٹس موو ٹو آر ایگزامپلس۔ چلیے ہم اس کی ایک کوئی ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایگزامپلس کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہو کہ مدیحہ از اے گڈ گرل بٹ شی از ناٹ گڈ ان اسٹڈیز، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے ایک سینٹینس لکھا ہے مدیحہ از اے گڈ گرل، ٹھیک ہے، مدیحہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ اگر اتنے ہی جملے کو ہم دیکھیں تو اس جملے میں ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ناؤن کیا ہے۔ ناؤن آبویسلی یہاں پر مدیحہ ہے جو کہ ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم جب جملے کو کمپلیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مدیحہ از اے گڈ گرل بٹ، لیکن اب مدیحہ کی جگہ ہم نے ریپلیس کرنا ہے ورڈ کو، تو آبویسلی مدیحہ از دا نیم آف اے گرل، سو وی ول ریپلیس اٹ ود دا پروناؤن شی۔ تو ہم مدیحہ کو ریپلیس کر دیں گے شی سے، اور ہم اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں شی از ناٹ گڈ ان اسٹڈیز، یعنی کہ مدیحہ ایک اچھی لڑکی ہے لیکن وہ پڑھائی میں اچھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ناؤن جو ہے وہ کلیریفائی کر لیا کہ مدیحہ ہے۔ اب مدیحہ کے حوالے سے آگے جو چیز ایکسپلین کر رہی ہے وہ پروناؤن ہے شی، ٹھیک ہے، کہ اسی سے ریلیٹڈ آگے آپ نے سینٹینس کو مکمل کیا۔ یہ ہے اس کی ایگزامپل۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو بتا دیتی ہوں، فار ایگزامپل کہ یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں نمبر 2، دا کمپیوٹر رنز ویری فاسٹ بٹ it is not working properly۔ ٹھیک ہے، اگر اب آپ یہ جملہ دیکھیں اس میں لکھا ہے دا کمپیوٹر رنز ویری فاسٹ، کہ آپ اگر اتنے ہی جملے کو پڑھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ناؤن کیا ہے۔ آبویسلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ناؤن، سو ناؤن از ہیئر کمپیوٹر، ٹھیک ہے، کسی آبجیکٹ کا نام ہے، کمپیوٹر تھنگ کا نام ہے، تو ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اب جب ہم اس جملے کو پورا پڑھیں گے تو ہم اس میں آلریڈی مینشن کر چکے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہمارا ناؤن ہے اس کو ہم ریپلیس کریں گے کیسے۔ دا کمپیوٹر رنز ویری فاسٹ، کمپیوٹر جو ہے وہ بہت تیز کام کرتا ہے، بٹ لیکن اٹ از ناٹ ورکنگ پراپرلی۔ اب کمپیوٹر کو جو ورڈ ریپلیس کر رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپیوٹر ایک آبجیکٹ ہے تو آبجیکٹ کی جگہ ہم لگاتے ہیں اٹ کو۔ اگر کوئی یہاں پر چیئر ہوتا تو چیئر کی جگہ بھی ہم لگاتے اٹ، اگر یہاں فین ہوتا تو فین کی جگہ بھی ہم لگاتے اٹ۔ تو یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم کسی آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اٹ کا استعمال کر کے جملے کو مکمل کر لیتے ہیں، اور پروناؤن کو اس طرح ہم سینٹینس میں ہائی لائٹ بھی کر لیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا میرا یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ریمیننگ آپ کے ٹاپکس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔